بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحمد کے خواص۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت کی بات ہے کہ خداوند عالم نے کسی قوم کے لیے عذاب کو مقدر کیا، مگر جب اس قوم کے بچوں میں سے ایک بچے نے اپنے مکتب میں سورہ الحمد پڑھا تو حق تعالی نے اس سورہ کی تلاوت کی برکت سے 40 سال تک اس قوم سے عذاب کو ہٹا لیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیات قرآن میں سب سے افضل آیت الحمد للہ رب العالمین ہے۔ اس کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص 4 دفعہ الحمد للہ رب العالمین کہہ لے، جب 5ویں بار اس کو کہے گا تو فرشتہ ندا کرے گا کہ اے بندے، حق تعالی تیری طرف متوجہ ہے، اس لیے جو تو چاہتا ہے طلب کر لے۔ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو حق تعالی اس کی مفلسی کو دور کرتا ہے اور بہت زیادہ خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص بستر پر سوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے تو تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح آپ ہی کا ارشاد مبارک ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت رسالت امام محمد مصطفیٰ سے کہا، میں آپ کی امت کے عذاب سے ہمیشہ خوف میں رہتا تھا، جب سورہ الحمد نازل ہوئی تو مجھے سکون ملا، کیونکہ اس سورہ کی 7 آیات ہیں، اس کی ہر آیت دوزخ کے دروازے کے آگے حائل ہوگی، یہاں تک کہ آپ کی امت سلامتی کے ساتھ گزر جائے گی۔ اور معصومین علیہ السلام کی احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بیمار شخص کی عیادت کے لیے جائے تو اس کا دایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ 7 دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو یہ باعث شفا ہے مریض کے لیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ کو پانی پر پڑھ کر وہ پانی کسی بخار والے آدمی کے منہ پر ملے، اس کا بخار دور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صبح کی نماز فریضہ اور سنتی کے درمیان بیمار کی شفایابی کی نیت سے 41 بار سورہ فاتحہ یعنی سورہ الحمد پڑھے تو وہ اس بیمار کے لیے باعث شفا ہوگی۔ اور اگر کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو تو یہ سورہ پڑھ کر اس پر دم کرے تو یہ اس کے لیے باعث شفا ہوگی۔ اگر کوئی حجامت کراتے وقت 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے تو وہ شخص عجائب منافع مشاہدہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ فاتحہ میں بہترین
فوائد رکھے ہیں۔ اگر اس سورہ کو شیشے کے برتن میں مشک و زعفران سے لکھ کر عرق گلاب سے دھو کر اسے شیشی یا بوتل میں محفوظ کر لیا جائے تو جو شخص کند ذہن یا اس کا حافظہ کمزور ہو، اس شخص کو 7 روز تک یہ عرق متواتر پلاتے رہیں، اس کی کند ذہنی جاتی رہے گی اور اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں تمام عالم انسانیت کے لیے شفا ہی شفا رکھی ہے۔ بس ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم اس پاک کلام سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اسی سورہ کے متعلق ارشاد ہے کہ اس سورہ کو پاک برتن میں لکھ کر اسے روغن گل سے دھو لیں۔ اگر کانوں میں درد ہو تو یہی گل روغن کانوں میں ٹپکائیں تو ان کا درد انشاءاللہ تعالی زائل ہو جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ اگر اس سورہ مبارکہ کو 70 بار پڑھ لیا جائے اور بارش کے پانی پر یا آب زمزم پر دم کر لیا جائے اور کسی مردہ کے منہ میں ٹپکا دیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ مردہ زندہ ہو کر بیٹھ جائے۔ اتنی فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ کی، سورہ فاتحہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور مجھے اپنی مقدس کتاب، اپنے مقدس کلام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں سورہ بقرہ کے خواص بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی اور اس کی اہمیت بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اب تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین الہ آمین یا رب العالمین۔